السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جنت کی شان و شوکت کیسی ہے، آئیے ایک جھلک ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا بیان کرنا اور دنیا میں انہیں سمجھنا، حتیٰ کہ ان کا تصور کرنا بھی ناممکن سی بات ہے۔ جیسے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر تھا۔ اس میں آپ علیہ السلام نے جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ بے انتہائی تعریف فرمائی۔ آخر میں فرمایا، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی ہے، نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہے اور ان سے چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یہ نعمتیں بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا کی زندگی میں کرتے رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جنت میں چھڑی برابر جگہ دنیا اور اس میں موجود تمام کے تمام نعمتوں سے افضل ترین ہیں۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ان سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع شوط فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا میں ہر چیز سے بہتر ہے۔ جنت میں کمان برابر جگہ دنیا کے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔ حدیث کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ناخن کے برابر اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان روشن ہو جائے۔ جنت میں موت ہوتی تو جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز موت ایک مینڈھے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے ذبح کیا جائے گا۔ جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے۔ دوستو، اسی طریقے سے جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی آدمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنت کی تمام اشیاء دنیا کے تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، صرف نام ایک جیسا ہے۔ جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس فی الجنت شیء یشبع ما فی الدنیا الا الاسماء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کوئی چیز بھی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی سوائے ناموں کے۔ دوستو، تو یہ ایک جھلکی تھی، ایک چند جھلکیاں تھی جو ہمیں اور آپ کو جنت میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، ملے گی انشاءاللہ اگر ہم جنتی ہو جائے تو۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو اللہ جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔